بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہیلو پاکستان۔ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ایک بھی پاکستانی ہے وہ میرے لیے ایک چھوٹا سا پاکستان ہے۔ تو دوستو، میری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے سلطنت عثمانیہ تاریخ کی نظر میں اور ارطغرل کون تھے۔ تو دوستو، اس سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور کومنٹ ضرور کریں، شکریہ۔ دوستو، ارطغرل غازی کے نام سے ایک ترک ڈرامہ پاکستان ٹیلی ویژن پر اردو زبان میں نشر کیا جا رہا ہے، لیکن اردو زبان میں ڈبنگ سے قبل ہی یہ ڈرامہ پاکستان میں اس حد تک مقبول ہو چکا تھا کہ اس کے مداحوں میں وزیر اعظم عمران خان کو بھی گنا جاتا ہے، جو اس میں دکھائی گئی اسلامی تہذیب کی تعریف کر چکے ہیں۔ عثمانی روایات کے مطابق دوستو، ارطغرل سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان اول کے والد تھے۔ اس کے علاوہ ان کے بارے میں حقائق پر مبنی معلومات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ کئی صدیوں تک دنیا کے ایک بہت بڑے حصے پر حکمرانی کرنے والے اس خاندان اور سلطنت کا آغاز تاریخ کے دندلکوں میں گم ہو چکا ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں عثمانی روایات کے علاوہ اس دور کی دو ٹھوس نشانیاں، ایک سکہ اور بازنطینی سلطنت کے مورخ کی ایک تحریر اور عثمان کے ایک خواب کا ذکر ملتا ہے، جس کا دوستو ہم ویڈیو میں آگے چل کے ذکر کریں گے۔ جو بات طے ہے وہ یہ ہے کہ عثمان کا تعلق آج کے ترکی میں اناطولیہ کے علاقے میں آباد ترک خانہ بدوش قبیلے سے تھا، اور اس کی حکومت اناطولیہ کی چھوٹی چھوٹی حکومتوں میں سے ایک تھی، جن کی طاقت میں زیادہ فرق نہیں تھا۔ دوستو، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر عثمان یا پھر ان کے والد نے ایسا کیا کیا کہ صرف اسی خاندان کا راج قبیلے سے چھوٹی ریاست اور پھر اناطولیہ کی بڑی سلطنت بننے سے 3 براعظموں میں پھیلا اور پھر خلافت میں تبدیل ہو گیا۔ سلطنت عثمانیہ کی بنیاد 14ویں صدی کے اوائل میں رکھی گئی اور یہ 20ویں صدی میں جا کے ختم ہوئی، اور اس عرصے کے دوران ایک ہی خاندان سے تعلق رکھنے والے 37 سلطان اس کی مسند پر بیٹھے۔ ایک مورخ کے مطابق کسی خاندان کا مسلسل اتنی دیر حکومت کرنا معجزے سے کم نہیں ہے۔ یہ مورخ، جس کا نام کیرولائن فنکل ہے، اپنی کتاب عثمان کا خواب سلطنت عثمانیہ کی کہانی میں لکھتی ہیں کہ عثمانیوں کی کامیابی کی وجوہات کچھ بھی ہوں، لیکن ان کی اناطولیہ یعنی وہ علاقہ جو کسی حد تک آج کی ترکی کی حدود سے مطابقت رکھتا ہے، اور لکھتی ہیں اپنے ہمسایوں کے ساتھ 2 صدیوں تک پھیلی ہوئی لڑائی انتہائی سخت تھی۔ دوستو، ایک اور مورخ سٹینفورڈ جے شاہ اپنی کتاب سلطنت عثمانیہ کی تاریخ اور جدید ترکی میں اسی روایت کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ سلطنت عثمانیہ کی شروعات تاریخ کے طالب علموں کے لیے ہمیشہ سے اہم سوال رہا ہے، لیکن اس دور کے ذرائع کی کمی اور بعد کے ادوار میں لکھی گئی روایات میں تضاد کی وجہ سے پورے یقین سے کچھ کہنا مشکل ہے۔ انہوں نے اس مشہور روایات کو بیان کرتے ہوئے لکھا کہ عثمانیوں کا جد امجد سلیمان شاہ تھے، جو کائی قبیلے کے سردار تھے اور 12ویں صدی کے آخر میں شمالی ایران کے ایک علاقے میں آباد رہے۔ روایت کے مطابق منگول حملوں کے پیش نظر دیگر بہت سے ترک قبائل کی طرح یہ قبیلہ بھی غلامی اور تباہی سے بچنے کے لیے نئے علاقوں کی طرف روانہ ہوا، اور جے شاہ کے مطابق خیال ہے کہ سلیمان شاہ شام میں داخل ہوتے ہوئے دریائے فرات میں ڈوب گئے، اور اس کے بعد ان کے 2 بیٹے واپس چلے گئے، جبکہ ارطغرل نے مغرب کی طرف اپنا سفر جاری رکھا اور اناطولیہ کے علاقے میں داخل ہو گئے، جہاں سلجوق حکمرانوں نے ان کی مدد کے بدلے انہیں اناطولیہ کے مغربی علاقے میں زمین فراہم کی۔ دوستو، جے شاہ کی کتاب میں درج اس روایت کے مطابق ارطغرل 1280 میں چل بسے اور قبیلے کی قیادت ان کے بیٹے عثمان کو مل گئی۔ فنکل لکھتی ہیں کہ عثمانی روایات کے مطابق ارطغرل نامی ایک قبائلی سردار شمال مغربی اناطولیہ میں آ کر سلجوق اور بازنطینی سلطنتوں کے بیچ کے علاقے میں آباد ہوا، اور اس روایت کے مطابق سلجوق سلطان نے ارطغرل کو سوگت میں کچھ علاقہ عطا کیا تھا، لیکن ارطغرل کا عثمان سے کیا تعلق تھا؟ اس کے علاوہ نامعلوم تاریخ والے سکے کے حوالے سے فنکل اپنی کتاب میں لکھتی ہیں کہ عثمان کے دور میں ملنے والا واحد سکہ اگر اصلی ہے تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ارطغرل یقیناً تاریخی شخصیت تھے،
اس سکے پر درج ہے کہ جاری کردہ برائے عثمان والد ارطغرل۔ فنکل مزید لکھتی ہیں کہ عثمان کا اپنے نام پر سکہ جاری کرنا ثابت کرتا ہے کہ وہ اس وقت صرف ایک قبائلی سردار نہیں تھے بلکہ اناطولیہ میں اپنے آپ کو سلجوق منگول سلطنت کے سائے سے باہر ایک خود مختار امیر سمجھنا شروع ہو گئے تھے۔ اس کے بعد فنکل کے مطابق تاریخ میں عثمانیوں کا پہلا ذکر 1300 کے قریب ملتا ہے۔ ارطغرل کا اناطولیہ 13ویں صدی کا اناطولیہ تھا۔ جس اناطولیہ میں یہ ترک قبائل تھے وہاں بہت عرصے سے کئی نسلوں اور مذاہب کے لوگ آباد تھے، جن میں یہودی، ارمینیائی، کرد، یونانی اور عرب لوگ شامل تھے۔ اور مشرق میں سلجوق، جو اپنے آپ کو رومی سلجوق کہتے تھے، 13ویں صدی میں منگولوں کے ہاتھوں شکست نے سلجوقوں کو کمزور کر دیا اور وہ منگولوں کو نذرانے دینے پر مجبور ہو گئے۔ فنکل اپنی کتاب میں فرنٹیئر کے اس علاقے کی جہاں سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی کی تصویر کھینچتے ہوئے لکھتی ہیں، اس علاقے میں خانہ بدوشوں، نیم خانہ بدوشوں، لٹیروں، فوجی مہمات کے شوقینوں، مختلف پس منظر والے غلاموں، درویشوں، راہبوں اور بکھری ہوئی آبادیوں کے دورے کرتے پادریوں، پناہ کی تلاش میں نکلے ہوئے بے گھر کسانوں، شہر والوں، مقدس مقامات کی متلاشی بے چین روحوں، سرپرستی کے متلاشی مسلمان اساتذہ اور خطرات سے نہ ڈرنے والے تاجروں کی گزرگاہوں کے جال بچھے ہوئے تھے۔ فنکل مزید لکھتی ہیں کہ اس بد انتظامی والے علاقے کی خاص بات مسلمان درویشوں کی موجودگی تھی۔ مسیحی راہبوں کی طرح وہ بھی ہر وقت سفر میں رہتے یا پھر اپنے پیراکاروں کے درمیان قیام کرتے اور اس طرح ان کی زندگی بھی روایات کا حصہ بن گئی۔ اسٹینفورڈ جے شاہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ترک خانہ بدوش جب اناطولیہ آئے تو صوفی بزرگ بھی ان کے ساتھ آ گئے، جس پر طاقتور سلجوق حکمرانوں کو کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ وہ ان صوفیوں کی لوگوں میں مقبولیت کی وجہ سے اپنے علاقوں سے نکل جانے پر خوش تھے۔ اس عمل میں بہت سے مسیحی علاقوں اور اپنا علاقہ بھی چھوڑ جانے پر مجبور ہوئے۔ کچھ نے اسلام بھی قبول کیا۔ کچھ ترک صوفی سلسلے مسیح مذہبی مقامات میں بھی داخل ہوئے، جہاں مسیح اور مسلمان ساتھ ساتھ ایک ہی جگہ پر عبادت کرتے نظر آتے تھے۔ دوستو، ویڈیو کے آخر میں بتاتا چلوں ارطغرل کی زندگی پر ٹی وی ڈرامہ کیوں؟ تو امریکن یونیورسٹی آف بیروت کے ماہر بشریات جوش کارنی نے مڈل ایسٹرن ریویو میں شائع ہونے والے ایک مضمون میں سوال اٹھایا کہ ترک حکومت نے کئی مشہور کرداروں کو چھوڑ کر آخر ارطغرل کا یہ انتخاب کیوں کیا؟ جوش کارنی کے مطابق سلطنت عثمانیہ میں سلطان سلیمان اور عبد الحمید روم کی شہرت ارطغرل سے بہت زیادہ ہے، لیکن ارطغرل پر ٹی وی سیریل بننا بغیر وجہ نہیں۔ ترک ٹی وی چینل TRT کی دنیا بھر میں انتہائی کامیاب سیریز ارطغرل ان کے کئی قبیلے کی اناطولیہ میں مختلف دشمنوں سے لڑتے ہوئے پیش رفت پر مبنی ہے۔ کارنی کہتے ہیں کہ ایک ایسے کردار کے بارے میں ٹی وی سیریل بنانے میں جسے لوگ نہیں جانتے، آسانی یہ ہے کہ اس کو کسی بھی رنگ میں پیش کیا جا سکتا ہے، جبکہ مقبول شخصیات کی خوبیوں اور خامیوں کے بارے میں لوگ آگاہ ہوتے ہیں۔ کارنی کے مطابق اس سے پہلے ترک حکومت کی سلطان سلیمان کے بارے میں سیریز اسی لیے کامیاب نہیں ہو سکی تھی۔ ارطغرل کے بارے میں سیریز بنانا ایسے ہی تھا جیسے خالی سلیٹ پر مرضی کے رنگ بھرنا۔ شکریہ۔